اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور جو لوگ چاہیں مکاتبت کو تمہاری ان مملوک لوگوں میں سے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، تو انہیں مکاتب بنا دیا کرو اگر تم جانتے ہو اس کے اندر بھلائی، اگر تم جانتے ہو ان کے اندر بھلائی، اور دے دیا کرو ان کو اس مال سے جو مال اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور مت مجبور کرنا اپنی بچیوں کو گناہ پر۔ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر وہ چاہیں پاک دامنی تاکہ تم دنیا کی زندگی، دنیا کا مال ان کے ذریعے سے حاصل کرو۔ وَمَن يُكْرِههُنَّ، اور جس کسی نے ان پر زبردستی کی، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کی زبردستی کے بعد غفور الرحیم، معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اور جس کسی نے زبردستی کی ان کے اوپر، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کہ ان کے اوپر زبردستی کی گئی ہے، معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ محترم حضرات، ہم نے پچھلے درس میں آپ کو مکاتب کا مطلب بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ اسلام میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے جو محنتیں اور جو تدبیریں اختیار کی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلامی، انسانوں کو غلام بنائے جانے کی جو رسم چلی آ رہی تھی پرانے زمانے سے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی ہیں، انہی تدابیر میں سے ایک تدبیر مکاتبت ہے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی غلام کچھ پیسے دے کر تم سے اپنی غلامی کے لیے آزادی چاہے تو تم ایسا کر دیا کرو، اور بلکہ اللہ نے مزید حکم دیا کہ اگر تم ان کو اپنے مال میں سے کچھ عطا کرو گے، جو اللہ نے مال تم کو عطا کیا ہے، تو اس مال میں سے اگر تم ان کو کچھ دے دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ہو گیا تھا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم اپنی فتیات کو، اپنی بچیوں کو، اپنی نوجوان لڑکیوں کو گناہ کے اوپر مجبور مت کیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بغاء سے مراد یہاں پر زنا ہے، اور فتیات سے مراد یہاں پر باندیاں ہیں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور ترجمہ انہوں نے اس آیت کا اس طرح سے کیا ہے کہ تم مت مجبور کیا کرو اپنی باندیوں کو بدکاری کے واسطے، تم مت مجبور کیا کرو اپنی بادیوں کو، اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر طوائف گیری پر مجبور مت کیا کرو۔ ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، تاکہ تم عرض الحیات الدنیا سے مراد دنیا کا مال و اسباب ہے، تاکہ تم دنیا کا مال و اسباب حاصل کرو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے دنیا کا مال و اسباب حاصل کرو، دنیاوی فائدوں کی خاطر۔ اور فرمایا کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کوئی بھی ان کو زبردستی کرے گا، مجبور کرے گا، تو اس زبردستی کے بعد جو ان پر کیا گیا، اللہ تعالی معاف فرمانے والا مہربان ہے، یعنی اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو علماء نے اس آیت کو باندیوں سے متعلق رکھا ہے، آیت کے اس حصے کو، اور یہ حکم بیان کیا ہے چونکہ
اسلام سے پہلے عرب کے اندر قبح گیری کا جو طریقہ رائج تھا عرب کیا بلکہ تقریباً پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج تھا، اور بعض علاقوں میں جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے آج بھی یہ طریقے رائج ہیں کہ نوجوان لڑکیوں سے طوائف گیری کروائی جاتی ہے۔ عرب کے اندر جو طریقہ رائج تھا وہ دو طرح سے تھا۔ کچھ لڑکیاں آزادانہ یہ پیشہ کرتی تھیں، لونڈیاں باندیاں آزادانہ طور پر یہ پیشہ کرتی تھیں، اور یہ آزاد عورتیں بھی ہوتی تھیں اور باندیاں بھی ہوتی تھیں۔ آزاد عورتیں ایسی ہوتی تھیں جن کے پیچھے کوئی خاندان یا کوئی پشت پناہ نہ ہوتا تھا، جو اپنی غریبی کی وجہ سے قبا گیری اور طوائف گیری کا پیشہ کرتی تھیں۔ کئی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے ان سے معاوضہ وصول کر کے اپنے خر کو چلاتی تھیں۔ عورتوں کے تعلقات کئی مردوں سے ہو جاتے تھے۔ جس کسی سے بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورت کہہ دیتی تھی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، تو عورت کی گواہی کو زمانہ جاہلیت کے اندر معتبر مانا جاتا تھا اور وہ اسی کا بچہ قرار دیا جاتا تھا۔ دوسری صورت قبا گیری کی یہ تھی کہ وہ صرف باندیاں کرتی تھیں۔ اس کے دو طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو لوگ باندیوں کے مالک ہوتے تھے، جو ان باندیوں کے مالک ہوتے تھے، وہ ان کے اوپر ایک رقم مقرر کر دیا کرتے تھے کہ تم کہیں سے لاؤ، یہ رقم ہمیں روزانہ یا ہر مہینے دیتی رہو، یہ تمہیں ہمیں ادا کرنے ہوں گے۔ اور وہ جائز اور ناجائز طریقے سے، حتیٰ کہ قبا گیری کے راستے سے اس رقم کو حاصل کر کے اپنے مالکوں کو پہنچایا کرتی تھیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی نوجوان باندیوں کو اور نوجوان لونڈیوں کو گھر بنا کر دے دیتے تھے اور وہاں ان کو بٹھا دیتے تھے، اور ان کے ذریعے سے زنا کا کاروبار کیا جاتا تھا اور ان کی آمدنی وصول کی جاتی تھی۔ ایسے گھروں کے اوپر بطور علامت کے جھنڈا یا نشان لگا دیا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسی عورت کا گھر ہے جو اس کام کو کرتی ہے۔ عرب میں یہ عورتیں خلیقیات کہلاتی تھیں۔ بہرحال یہ اس طریقے کے ساتھ زنا کاری کا اور طوائف گیری کا یہ عمل جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قطعاً حرام قرار دیا اور فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ معاملہ پیش آیا تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی تھی جس کا نام معادہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی، اس نے زناکاری وغیرہ سے توبہ کر لی، ایک طوائف کہہ لیجئے، اس نے زناکاری وغیرہ سے توبہ کر لی۔ اس کے مالک نے اس کے اوپر تشدد کیا اور اس کے اوپر زبردستی کی کہ تم جو کاروبار کرتی ہو وہ کرتی رہو اور جو پیسے دیتی ہو وہ مجھے دیتی رہو۔ اس نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں اب اس گندے عمل کو نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میرا مالک میرے اوپر جبر کر رہا ہے۔ انہوں نے معاملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، رسول اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو خرید کر کے آزاد کر دیا جائے اور اس کافر کی ملکیت سے نکال لیا جائے جو اس سے بدکاری کروا رہا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت پاک نازل فرمائی کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تم ہرگز بھی اپنی
نوجوان لڑکیوں کو گناہ کے اوپر آمادہ مت کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہوں. ان اردنا تحسنا، تم اس لیے تبتغوا عرض الحیات دنیا کے دنیا کی مال و متاع کو ان کے ذریعے سے تم چاہتے ہو. یہ نہایت گندا معاملہ ہے. چنانچہ حدیث میں، جو حدیث کی سبھی کتابوں میں موجود ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مال کو جو اس ذریعے سے حاصل کیا جائے، تمام مالوں میں سب سے زیادہ بدترین اور گندا مال قرار دیا ہے. اور اس آمدنی کو جو آدمی اختیار کرتا ہے، اس کی آمدنی کو سب سے زیادہ ناپاک اور نجس آمدنی قرار دیا ہے، جو اس طرح کی کام کر کے پیسے حاصل کرتا ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے حکم دیا کہ مت مجبور کرو اپنی لڑکیوں کو، اپنی نوجوان بچیوں کو گناہ کے اوپر اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے دنیا کا مال اور متاع حاصل کرو. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بغاء سے مراد علماء نے زنا لیا ہے اور فتیات سے مراد باندیاں لی ہیں، اس پس منظر میں جس شان نزول میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. لیکن اس آیت کے عموم کو اگر برقرار رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی عام طور پر حکم دے رہا ہے اس بات کا کہ اپنی بچیوں کو، جو بچیاں پردہ نشین رہنا چاہتی ہیں، جو بچیاں باپردہ اور پاک دامن رہنا چاہتی ہیں گھروں میں، ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ اپنی آمدنی، دنیا کی زندگی اور مال و متاع حاصل کرنے کے لیے ان سے ایسے کام کروائے جائیں جیسے آج کل کے معاشرے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور اس آیت کے تناظر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں سے آمدنی کرواتے ہیں اور ان کو بے پردہ ہونے پر مجبور کرتے ہیں، انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، ان سے ایسے کام کروانا چاہتے ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہیں، یا اگر وہ شرعی طور پر جائز کام بھی ہوں تو بھی ان سے بے پردگی اور عریانیت اور فحاشی اور غیر محرم لوگوں سے تعلقات اور ان سے ملنا جلنا وغیرہ امور ان کو درپیش ہوتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے مصداق میں شامل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو ان بچیوں کو وَلَا تُكْرِهُوا، مجبور مت کرو اس چیز کے اوپر، فتیاتکم، اپنی بچیوں کو، علی البغاء، کسی گناہ پر، سرکشی پر، ان ادنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں تاکہ تم ان کے ذریعے سے دنیا کا مال اور متاع حاصل کر رہے ہو. تو ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ایسے روزگار میں نہیں لگانا چاہیے جہاں پر وہ بے پردہ ہوں، فحاشی اور عریانیت کی شکار ہوں، یا گندی نظریں انہیں دیکھیں. کیونکہ اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ عورت کا نان نفقہ، اسلام میں عورت کا نان نفقہ، بچی اگر وہ ہے تو باپ کے ذمہ ہے، اس کی شادی ہو جائے تو شوہر کے ذمہ ہے، اگر اس کا شوہر مر جائے تو اولاد نرینہ کے ذمہ ہے، اور اگر اولاد نرینہ اس کے موجود نہ ہو تو پھر اس کا نان نفقہ ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ پھر سماج اور حکومت کے ذمہ ہے. لیکن عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی اپنے مصارف کا ذمہ دار نہیں بنایا. لہذا یہ کہنا، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بعض عورتیں اپنے خرچوں کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے باہر نکلنے پر مجبور ہوتی ہیں، تو غلط ہے. اس لیے کہ عورتیں اپنے خرچوں کے لیے کبھی ذمہ دار ہی نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اگر کسی ایسے شخص کی طرف سے، مثلاً باپ کر رہا ہے، مثلاً شوہر کر رہا ہے، یا مثلاً اور کوئی کر رہا ہے کہ تم اپنے خرچہ پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلو، اور وہ کسی غیر شرعی فعل کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں، تو اس کا گناہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اس کے نان نفقے کے ذمہ دار ہیں. فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ گھریلو معاملہ ہے، کہاں پر کیا صورتحال ہے، کیا کہیں واقعی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ عورت کو روزگار کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، اس کی شرعی اس کو اجازت ہے یا نہیں ہے،
اس کی تمیز اور اس کا فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ آدمی اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو اوپر مجبور کیا گیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو ان کے اوپر جو زبردستی کی گئی ہے، جو انہیں ان کے گھر سے زبردستی روزگار حاصل کرنے کے لیے باہر نکالا گیا ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف فرما دے گا، ان کے اس گناہ کو، چونکہ وہ زبردستی اس کام کو کروائی جا رہی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری آئی تھی، جو اس کے نان نفقے کے ذمہ دار تھے، یا جنہوں نے زبردستی کی ہے، وہ بے شک اس کے گنہگار ہوں گے اور انہیں خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبردستی کے بعد معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ معاف فرمانے والا مہربان کن کو ہے؟ انہی عورتوں کو، انہی مجبور عورتوں کو جو زبردستی روزگار کے لیے یا زبردستی قباہ گیری کے لیے، طوائف گیری کے لیے گھروں سے باہر نکالی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ تو قباہ گیری کو تو شریعت نے، طوائف گیری کو اور زنا کو تو قطعاً حرام کر رکھا ہے، وہ اپنے آپ گناہ ہے۔ ایسی صورت میں تو عورت کو نکلنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ وہ مقابلہ کر سکتی ہے اور ان لوگوں کو رد کر سکتی ہے جو اس کے اوپر زبردستی زناکاری کا یا قباہ گیری کا پیشہ کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ شرعاً بھی اس کو یہ حق ہے اور قانوناً بھی اس کو یہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ہمارے سماج کو جس پاکیزگی کی تعلیم دے رہا ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ کہ جو مکاتبت کو چاہتے ہیں ان غلاموں، ان باندیوں میں سے جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، تو تم ان کو مکاتب بنا دیا کرو، فکاتبو، اگر تم ان کے اندر بھلائی جانو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو ان کے مال دے دیا کرو، اس مال میں سے جو اللہ تبارک و تعالی کا مال ہے اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی نوجوان بچیوں کو اور اپنی نوجوان باندیوں کو گناہ کے اوپر مجبور مت کیا کرو، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہوں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے تھا کہ تم دنیا کا مال و متاع ان کے ذریعے سے حاصل کرو۔ فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کوئی زبردستی کیا کرتا ہے ان کے اوپر، تو اس زبردستی کے بعد جو ان کے اوپر کی گئی ہے اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 33 مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔